زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ایکشن لینے کی صلاحیت کو پیدا کریں۔ کامیابی کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ کتابوں کی مدد سے اپنے آپ کو کامیابی کے لیے تیار کریں۔ جیسے ایک پودے کو اگنے اور پھلنے پھولنے کے لیے بیج کے ساتھ ساتھ مٹی، ہوا، پانی اور سورج کی ضرورت ہے، اور پھر زمین پر محنت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر ہمیں فصل ملتی ہے اور پھل ملتا ہے۔ لک کے پیچھے بھاگنا چھوڑیں، محنت سے کمانا سیکھیں، اپنے آپ کو ہنر مند اور محنتی بنائیں۔ دنیا کے خزانے ہنر والوں اور محنت والوں کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے طریقے ڈھونڈیں، پھر اکنامکس کے بارے میں سمجھیں، پھر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت بڑھائیں۔ ان سارے کاموں کو ایک ایک کر کے ڈسپلن میں لائیں اور پھر ان میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کچھ ہی وقت میں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوں گے۔ شروعات کرنا بہت آسان ہے۔ کسی ایک چھوٹے کام سے سٹارٹ کریں اور آپ 95% سے نکل کر 5% میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ جلد ہی ان 95% میں سے نہ نکل پائے تو ان لوگوں کی طرح آپ کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد صرف پیسے کمانے کی فکر ہی ہوگی۔ اپنے حالات کو کنٹرول کرنے والے وہ 5% ہی ہیں، یا شاید اس سے بھی کم، جو مشکل وقت آنے سے پہلے ہی پلاننگ کر لیتے ہیں۔ وہ پلان کر کے کماتے ہیں، پلان کر کے خرچ کرتے ہیں، پلان بنا کر سیو کرتے ہیں، اور پلان بنا کر انویسٹ کرتے ہیں۔ پہلے اپنی لائف کو ڈسپلن سے گزارتے ہیں اور بعد کی لائف آسان ہو جاتی ہے۔ ڈسپلن کے ذریعے اپنی زندگی کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گزرتے ہوئے دن کا کنٹرول حاصل کریں، گزرتے ہوئے سال کا کنٹرول حاصل کریں، اپنے ایک ایک لمحے کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا گھنٹہ، کون سا دن، کون سا سال آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے حالات میں آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں، حالات ویسے نہ رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار ناکام ہو رہے ہوں، لیکن آپ نے ڈسپلن کو نہیں جانے دینا۔ ایک پلان فیل ہو رہا ہے تو دوسرا پلان ڈھونڈیں، الگ الگ قسم کے آئیڈیاز ڈھونڈیں، ایکسپیرینسڈ لوگوں سے دوستی بڑھائیں، ان سے مشورے لیں، کامیاب لوگوں کی کتابیں پڑھیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کو نئے آئیڈیاز ملیں گے، نئے راستے ملیں گے، نئے طریقے ملیں گے۔ ان طریقوں کو اپنائیں اور 95% سے نکل جائیں، 5% میں آنے کی کوشش کریں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی لائف کیسے گزاری، اسی طرح کی لائف گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ جو لوگ ناکام ہیں ان کی لائف کیسے گزر رہی ہے، ان کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ جیسے ناکام لوگ وقت گزار رہے ہیں ویسے وقت گزارنا چھوڑ دیں۔ جو کتابیں ناکام لوگ پڑھ رہے ہیں وہ کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، ان کی طرح بات کرنا چھوڑ دیں۔ آپ ایسے لوگوں کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی عادات سے آپ کو دور رہنا پڑے گا۔ جن چیزوں کے بارے میں یہ لوگ گلے شکوے کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں۔ جس طرح کے بہانے وہ بناتے ہیں ایسے بہانے بنانے سے بچنے کی کوشش کریں۔ گلے شکوے کرنا، کام سے جان چھڑانے کے لیے بہانے بنانا، یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنے الفاظ بدلیں، اپنی ڈائریکشن بدلیں، اپنے آئیڈیاز بدلیں، اپنے پلان بدلیں اور اپنی لائف میں ڈسپلن لائیں۔ کسی ایک چھوٹے سے کام کو ڈسپلن سے کرنے کو بے ایمانی نہ سمجھیں۔ یہ ایک چھوٹا کام آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے ڈسپلن سے کیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن لانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ ڈسپلن ہی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ فرض کریں آج آپ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں اور صرف 5 پش اپس کر پاتے ہیں، اور ایک ہفتے تک ہر روز 5 پش اپس کرنے کے بعد آپ 5 سے 7 پر چلے جائیں گے، اور ایک مہینے بعد 10 پر، اور یہ ممکن ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آپ 50 پش اپس کر پائیں گے۔ 5 سے 50 تک جانے کا یہ فارمولا ڈسپلن ہے۔ جتنا آج کر سکتے ہیں وہ آج کریں، کل آپ کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ کل آپ اس کام کو زیادہ آسانی سے کر پائیں گے اور زیادہ کام کر پائیں گے۔ اور پھر کام کے درمیان میں آرام ضروری ہے، لیکن زیادہ دیر تک آرام نہ کریں۔ یہ خصوصیت ہم بچوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ وہ تب تک آرام کا نہیں سوچتے جب تک کہ مکمل طور پر تھک نہ جائیں، پھر آرام تو کرتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ آرام کو ایک ضرورت سمجھیں، نہ کہ اسے مقصد بنا لیں۔ زندگی کا مقصد آرام کرنا اور ایک ہی جگہ پر رکے رہنا نہیں۔ زندگی کا مقصد کام کرنا اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اپنے آپ کو ڈسپلن کا عادی بنائیں۔
نئے آئیڈیاز ڈھونڈیں، نئے راستے تلاش کریں، نئے پلان بنائیں اور ان سب کو ڈسپلن میں لے کر آئیں۔ اگر آج آپ بزنس شروع کرتے ہیں اور شروع میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، دن کے 12 گھنٹے اور اس سے بھی زیادہ وقت دیتے ہیں، اور پھر 1 ماہ بعد آپ اس بزنس کو 5 گھنٹے دینے لگتے ہیں، اور 2 ماہ بعد اس بزنس کو چھوڑ کر کچھ اور کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر نیکسٹ جو کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اس سے آپ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک کام سٹارٹ کیا ہے اسے ڈسپلن میں لائیں۔ روز کے 8 گھنٹے ہی دیتے ہیں تو مستقل دیتے رہیں۔ 95% والوں میں سے نہ بنیں جن کے پاس کوئی پلان نہیں اور صرف زندگی کو گزار رہے ہیں۔ 5% والوں میں سے بنیں جو صبح اٹھتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دن کو کیا کرنا ہے، آفس سے واپس آ کر کیا کرنا ہے، ویکنڈ کہاں اور کیسے سپینڈ کرنا ہے، اس سال کون کون سے گولز اچیو کرنے ہیں، اگلے 5 سالوں میں کون سے گولز پہ کام کرنا ہے، اور اپنے ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے نئے آئیڈیاز کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں نالج لینے کے لیے نئی کتابوں کی تلاش میں رہتے ہیں، نئے کورسز کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا راستہ اپنائیں۔ تلاش کرنا، ڈھونڈنا اس دور میں زیادہ مشکل کام نہیں رہا۔ مہینوں کا سفر کر کے کسی ٹیچر یا گرو تک پہنچ کر اس سے کچھ سیکھنے والا دور نہیں رہا۔ ہر طرح کا علم انٹرنیٹ پر موجود ہے، بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی بہت کم لوگ اس کام کو کرتے ہیں۔ جب علم حاصل کرنا مشکل تھا تب بھی 5% اور اس سے کم لوگ ہی اسے حاصل کرتے تھے، اور آج علم حاصل کرنا بہت آسان ہے لیکن ریشو آج بھی وہی 5% ہے۔ کتابیں پڑھیں، آڈیو بکس اور پوڈ کاسٹ سنیں، کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان کو سنیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان سے سیکھیں۔ اس طرح بہت جلد آپ 95% سے نکل کر 5% میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جیسے آپ کی زندگی کے پچھلے 5 سال گزرے تھے، اگلے 5 سال بھی ویسے ہی ہوں گے، اور اس سے اگلے 5 سال بھی، اور ساری زندگی۔ اپنی زندگی کے اگلے 5 سالوں کو اگر آپ پچھلے 5 سالوں سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنائیں، اپنی سکلز کو بڑھائیں، نالج کو بڑھائیں، اور جو نالج آپ کے پاس ہے اس پہ عمل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسی لائف آپ نے پچھلے 5 سال میں گزاری، اگلے 5 سال بھی ویسی ہی گزار دی تو ان 5 سالوں کے بعد بھی آپ اسی جگہ پر ہوں گے جہاں آج ہیں۔ 5% کامیاب لوگوں کی جو عادات ہیں ان کو اپنائیں۔ 5 سال کے بعد آپ 95% والوں میں نہیں ہوں گے بلکہ 5% کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے۔